السلام علیکم سامعین۔ آج کا واقعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کے رحم کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحوں کو قبض کر لے، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی، بس ایک بہتے ہوئے تخت پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل، ماں کی روح قبض کر لے اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ مجھے اس شیخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالے۔ ہوا سے کہا اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر مینہ نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی نہ دکھانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلائے اور اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی کہ وہ تنہا بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اب ملک الموت تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے وہاں آ نکلا۔ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ پوری سلطنت کا مالک بن گیا۔ ہم نے اسے بے تحاشا مال و زر عطا کیا۔ اتنی سب نعمتوں کے باوجود بھی وہ منکر ہو گیا، طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگا، ایسا سرکش بنا کہ خود کو خدا بنا بیٹھا۔ میں نے اپنے بندے ہود کو اس کے دربار میں بھیجا۔ میرے نبی نے اس سے کہا، غفلت سے باز آ جا، حقیقی پروردگار کو پہچان۔ اس نے میرے نبی سے پوچھا کہ اگر میں تیرے خدا کو سجدہ کروں
تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ہود نے کہا کہ جنت ملے گی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اے اسرائیل، تو جس لاوارث بچے پہ ترس کھا رہا تھا، وہ وہی نامراد شداد تھا۔ وہ بچہ جب اس نے سرکشی کی اور میری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنائی اور بہت غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کرنے چلا، تو میں نے تجھے حکم دیا کہ جلد اس کی روح قبض کر لے اور اسے جنت میں داخل نہ ہونے دینا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یاد رہے کہ کائنات کا مالک ایک ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔